أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر ایک نظام بنایا. اس نظام کے تحت تمام مخلوقات کو چلنے کا حکم دیا. دیگر مخلوقات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے انسانیت کے سر پہ تمام مخلوقات کا تاج رکھ کر انسان کی عظمت بھی بتلا دی، ذمہ داری بھی بتا دی اور انسان کا کام بھی بتا دیا. اب جب تک انسان اس ذمہ داری، اس کام کے مطابق چلتا رہے گا، ذمہ داری ادا کرتا رہے گا، اس کی عظمت بھی ہوگی، اس کی رفعت بھی ہوگی، اس کی بلندی بھی ہوگی، اس کی شان بھی ہوگی، اس کی رفعت بھی ہوگی اور اس کا مقام بھی بلند سے بلند ہوتا رہے گا. اگر انسان وہ کام، وہ ذمہ داری، وہ اہمیت جو اسے سمجھائی گئی اسے پورا نہیں کرے گا تو انسان ذلیل بھی ہوتا رہے گا، پستی کا شکار بھی ہوتا رہے گا اور اس کی قدر و منزلت بھی گھٹتی رہے گی. اور پھر انسانوں میں اللہ نے ہمیں بہترین دین عطا فرمایا، اس دین کے ساتھ ہمیں منسلک کر دیا. تو بحیثیت انسان ہونے کے ایک ہماری ذمہ داری، بحیثیت مسلمان ہونے کے دوہری ہماری ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو گئی. اب ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے، میرے اوپر کون سے حقوق لاگو ہیں، کس کس کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کرنا ہے، ایک تو یہ ہے. اور پھر بحیثیت مسلمان ہونے کے میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے اپنے معاملات کیسے چلانے ہیں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے. اب یہ دوہری ذمہ داری ہے. مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے پہلی ہمارے ذمہ داری آ جاتی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کی پہچان ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق وہی ایک ہی ذات ہے. ہمیں وہ عدم سے وجود دینے والا وہ ایک ہی ذات ہے. جب ایک ہی ذات ہے تمام کائنات کے وجود کی، ایک ہی ذات ہے تمام کائنات کو رزق دینے والی، تو پھر اس کائنات کو، اس ذات کو پہچاننا پڑے گا وہ ذات ہے کیا. تو سب سے پہلا کام مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے.
اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو نے ہی ہمیں پیدا فرمایا، تو نے ہی ہمیں عدم سے وجود دیا، تو نے ہی ہمیں رزق دیا، تو نے ہی ہمیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، روئے زمین کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ یا اللہ ہم تیرے ہی احکام کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر اللہ کا تعارف ہو اس قدر اس سے منسلک ہوا جائے، اللہ سے تعلق مضبوط بنایا جائے، محبت والا تعلق بنایا جائے۔ اب یہ تعلق بنے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو مضبوط ربط ہے وہ کیسے قائم ہوگا؟ اللہ اور اس بندے کے درمیان جو محبت والا معاملہ ہے وہ کیسے قائم ہوگا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہترین فارمولہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے بندو، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میں رب تم سے محبت کرنے لگوں گا، میں رب تمہارا ہو کر رہوں گا، میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، صرف ایک بات میری مان لو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ کائنات کے ایک ایک فرد، ایک ایک انسان سے خطاب ہے، قیامت تک آنے والے ایک ایک مرد اور عورت، بوڑھے اور جوان سے خطاب ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ۔ ہاں، یہ خطاب اس شخص سے ہے جو اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا قرب رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ کے تعلق کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے خطاب نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں رب کا ہو جاؤں، رب میرا ہو جائے، جو چاہتا ہے میرا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے، رب کا تعلق مجھ سے مضبوط ہو جائے، یہ اس شخص کے لیے ہے۔ فارمولہ کیا ہے؟ تحبون اللہ فاتبعونی، ایک ہی کام ہے، یک نکاتی فارمولہ۔ اللہ کے حبیب کے متعلق فرمایا جا رہا ہے قل ان کنتم، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے تعلق مضبوط بنانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ آسان فارمولہ ہے، آسان تجویز اور آسان ترتیب ہے، کوئی مشکل کام نہیں، ایک ہی فارمولہ کہ اللہ کی نبی کی اتباع میں آ جاؤ۔ جب ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی تو سمجھ لو کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو گیا، اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا، اللہ کے ہاں میرا ایک مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو ذمہ داری مجھے رب تعالی نے دے کر دنیا میں بھیجا، اس ذمہ داری سے میں سبکدوش ہو گیا، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ بظاہر یہ ایک فارمولہ ہے، دراصل یہ پوری انسانی زندگی کا ایک نچوڑ ہے۔ انسان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جسے دنیا کے اندر کچھ ایریے نوگو ایریا ہوا کرتے ہیں، کچھ ریڈ لائنز ہوا کرتی ہیں، وہ کراس کریں گے، ہر ادارے کے اپنے کچھ قوانین ہیں، وہ کراس کریں گے، ان کی خلاف ورزی کریں گے، آپ کے خلاف ایکشن ہوگا، آپ کے خلاف سزا، آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو مسلمانوں کے ہاں جو نوگو ایریا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کیچڑ اچھالنا ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی ذات اقدس کے اوپر کچھ کہنا، کچھ سننا برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایک عجیب تعلق ہے، یہ ایک مضبوط تعلق ہے، یہ محبت
جیسے عاشق اور معشوق کا تعلق ہوا کرتا ہے نا، یہ ایسا تعلق ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک فارمولے کے ذریعے امت کے ایک ایک فرد کے دل میں پیوست کر دیا۔ اب یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ آپ نے کتنے واقعات ایسے سنے اور دیکھے کہ دنیا کے اندر ظاہری شکل و صورت اس کی دیکھی جائے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اس آدمی کے اندر بھی نبی کی محبت ہوگی، اس آدمی کے اندر بھی اللہ کے نبی کا اتنا قرب اور عشق ہوگا۔ ظاہری طور پر لگتا نہیں ہے، ظاہری طور پر لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا، لیکن اس کے اس عمل سے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنا اتنے عظیم کام سر انجام دے دیا۔ تو یہ ہے وہ محبت جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ جب تک نبی کی اتباع نہیں ہوگی اس وقت تک میری محبت اس شخص کے دل میں نہیں جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت سے پہلے بھی نبی کی اطاعت ضروری ہے، نبی کی اتباع ضروری ہے۔ اب اس نبی نے ہمیں ایک ایک حکم دیا، اور نبی کی اتباع کسی بھی کام، کسی بھی شخص کی اتباع، اقتداء اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو۔ ہم اپنے والدین کی بات کیوں مانتے ہیں؟ ہم اپنے استادوں کی بات کیوں مانتے ہیں؟ ہم اپنے چچاؤں کی، ماموں کی، خالہ اور پھپھوں کی بات کیوں مانتے ہیں؟ کہ ان کے اس رشتے کا تقدس میرے اور آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ اہمیت ہوتی ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ میری نانی ہے، یہ میری دادی ہے۔ اس رشتے کا تقدس ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے والد سے بڑا آدمی بھی ہمیں کوئی بات اچھی کہے تو اس کی اتنی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہوتی۔ بات اچھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کی بات کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس شخص کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنے والد کی ہے۔ ہمیشہ یہ اصول ہے دنیا کا۔ استاد سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ استاد کا رشتہ، استاد کا تعلق ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ استاد کا بڑا مقام ہے۔ والد کی اتباع کیوں ہے؟ کہ والد کا رشتہ، وارث کا ایک تعلق ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے میرے والد کا میرے اوپر، ہم ان کی بات مانتے بھی ہیں۔ تو نبی کی اتباع اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نبی کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو۔ ظاہر محبت ہوگی تو اتباع ہوگی، محبت ہوگی تو محبوب کی ایک ایک ادا ہمیں پسند ہوگی۔ جب محبت ہی نہیں، محبوب کی ادا ہمیں کیسے پسند ہوگی؟ کیونکہ اتباع کے لیے دوستی ضروری ہے، تعلق ضروری ہے، محبت ضروری ہے۔ جب تک محبت نہیں، اطاعت نہیں، جب تک تعلق نہیں، اطاعت نہیں، اتباع نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پہلے نبی کی محبت ضروری ہے، تب جا کر اتباع کا عمل، اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اس کی واضح مثالیں آپ دیکھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی چوٹی پہ اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشن یہی ہے، مختصر جملہ۔ اب اس وقت جن لوگوں نے آپ کے جملے کو سنا، آپ کا انکار کر دیا، پتھر مارے، گالیاں دی، دھتکارا، پیچھے ہٹ گئے، دشمنی پہ اتر آئے، مرنے اور مارنے پہ اتر آئے۔ کیوں؟ نبی کی محبت نہیں تھی۔ یہی عمر تھا، حضرت عمر کا واقعہ، اور بے شمار صحابہ کرام ان کے واقعات آپ نے سنے کہ یہی وہ دشمن تھے نبی کے، نبی کو قتل کرنے والے تھے یہی لوگ، نبی کے اوپر گالیاں بکنے والے تھے یہ لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی محبت نہیں تھی ان کے دل کے اندر۔ جب اللہ نے نبی کی محبت دل میں ڈالی، یہی عمر تھا جو مرنے کے لیے تیار ہو گیا، یہی سلمان تھا جو ایران سے آیا، نبی کے اوپر قربان ہو گیا، یہی بلال تھا جو حبشہ سے آیا، نبی پہ قربان ہو گیا، یہی سہیب تھا جو روم سے اتنا دور سے آیا، نبی پہ قربان ہو گیا۔ یہ کیوں قربان ہوئے؟ معلوم ہوا یہ لوگ پہلے بھی تھے، یہ لوگ 30 سال 40 سال پہلے بھی تھے، اس وقت مخالف تھے، اس وقت دشمن تھے،
کیوں؟ نبی کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی تو اطاعت بھی نہیں تھی۔ جب ان کے دل میں نبی کی محبت اللہ نے اتار دی، نبی پہ اوپر قربان ہونے والے بن گئے۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہی وہ لوگ تھے جو ایک ایک قطرے کے اوپر مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنے لمبے جھگڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر یہی وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا اور جان قربان کر دی، جان دے دی لیکن پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ آخر اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حیران ہو کر کہتے تھے میں تو وہ شخص ہوں جسے اونٹ چرانا نہیں آیا کرتے تھے، جو چرواہے بننے کے لائق بھی نہیں تھا، آج امیر المومنین دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کا حکمران بن گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہی وہ نبی کی محبت ہے، جس کو یہ مقام مل گیا محبت کا، وہ دنیا کے سب سے بڑے مقام سر کر سکتا ہے، وہ دنیا کی ساری عروج اور ترقیوں کو لے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی کی محبت ہو۔ اور آج دنیا کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے، اس کے لیے بڑی کوشش ہو رہی ہے، چھوٹی سطح پہ بھی بڑی سطح پہ بھی، اپنوں میں بھی غیروں میں بھی نبی کی محبت کو نکالنے کے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہوگا نہیں، ایسے ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں یہ دشمن کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے دین کا اللہ ہی حافظ ہوگا، لیکن ہوگا نہیں ایسے۔ کائنات میں بڑے بڑے واقعات ہم نے دیکھے، بہت سارے واقعات دیکھے کہ مسلمان کمزور ہیں، لیکن جب بات نبی کی محبت پہ آ جاتی ہے تو وہ جوش میں آ جاتے ہیں، ہوش کھوئے ہوئے لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، مدہوش ہیں، مست ہیں، غرق ہیں اپنے اپنے نشے میں، لیکن بات جب نبی کی عزت، حرمت اور عفت اور تحفظ کی آ جاتی ہے تو وہ اپنے ہوش میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں کہ اے دشمن اسلام خبردار، میں اپنی جس حالت میں بھی ہوں، میں اپنی پستی کی جس قدر منزلیں طے کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میری ذات اس وقت کس نہج پہ ہے، لیکن جب بات نبی کی ذات پہ آئے گی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ آپ جتنے بھی واقعات دیکھیں جنہوں نے نبی کی حرمت پہ اپنی جان لٹا دی، وہ کہ بڑے لوگ نہیں تھے، ظاہری طور پر بہت بڑی شخصیات نہیں تھی، لیکن نبی کی محبت نے ان کو بڑا کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، کمزور ذات، کمزور خاندان، کیونکہ عرب عصبیت کا ایک رواج تھا، وہاں قومیت کا راج تھا، اور بلال کے اندر نہ عصبیت تھی نہ قومیت تھی، بیچارے کمزور ترین ذات، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا پہ ان کا نام، پوری امت مسلمہ کے ہاں ان کا مقام۔ یہ کیوں ہے؟ صرف نبی کی محبت پہ انہوں نے جان لٹا دی۔ عمار کون تھا؟ کمزور، غریب طبقہ ہے، لیکن عمار کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیوں ہے؟ سمیہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں کی ہے؟ زنیرہ کی محبت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی شخصیات نہیں تھی، ان سے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اللہ نے ان کو اگر مقام عطا فرمایا تو نبی کی محبت کی وجہ سے مقام عطا فرمایا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی اقتداء کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ نبی کی محبت کا وہ مقام اور وہ معیار تھا ان کے سینے کے اندر کہ جو لوگوں کو انہوں نے دکھایا۔ اور اسی طرح آج کل میں دیکھ لیں، ہمارے قریب میں، ہمارے برے صغیر ہندوستان کے اندر غازی علم الدین کا نام ہم نے اور آپ نے سنا، کتنا مشہور نام۔ وہ بڑا آدمی نہیں تھا، وہ عام مزدور تھا، مختصر سی روزی کما کر رات کو بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا تھا، کوئی بڑے خاندان سے بھی تعلق نہیں تھا، لیکن آج غازی علم الدین کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ غازی علم الدین کا نام منبر و محراب سے بڑے بڑے علماء، مفتیان، مفسرین، محدثین احترام سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں نبی کی محبت تھی،
और इसी तरह दूर न जाए, हमारे करीब करीब गाजी आमिर चीमा कौन था, मुमताज कादरी कौन थे? ये आम इंसान थे, नौकर थे, सरकार के चंद टकों के मुलाजिम थे। क्या पुलिस वाले और थोड़े थे मुमताज कादरी के अलावा? वो भी तो एक गनमैन था, एक सरकारी मुलाजिम था, उसकी यही हैसियत थी। लेकिन उसका मकाम बुलंद क्यों हो गया, उसकी इज्जत हमारे दिल में क्यों ज्यादा हो गई कि वो नबी की इज्जत पे और हुर्मत पे कट गया? सिर्फ ये वजह है, बाकी उसकी अपनी जाती हैसियत कोई नहीं है। इसी तरह पूरी लिस्ट आप देख लें इस्लाम पे मरने वालों की। काब बिन अशरफ को मारने वाला कौन था? मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारने वाला कौन था? असवद अंसी को मारने वाला कौन था? वो बड़े लोग नहीं थे, लेकिन नबी की मोहब्बत की वजह से वो बहुत बड़े हो गए। तो सबसे बुनियादी चीज नबी की मोहब्बत है, जो लोग आज मुसलमानों के दिल से आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता नबी की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल गई, इस्लाम हमारे दिलों से निकल जाएगा। ला युमिन वहदुकुम हत्ता अकून, ये नबी का अपना फरमान है। ला युमिन वहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन्नास अजमाइन। नबी मुकर्रम का फरमान है, उस वक़्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक उसके दिल के अंदर अपने वालिदैन से, मिन वालिदिही व वालदिही, अपने बच्चों से, वन्नास अजमाइन, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना हो। तीन रिश्ते अल्लाह के नबी ने फरमाए, वालिद, वालिदैन, और फिर बच्चे, औलाद, और फिर तमाम लोग। इन तमाम से ज्यादा मोहब्बत अगर नबी से नहीं है तो हमारा ईमान कामिल नहीं है, हमारा ईमान नाकिस है। अब जरा अपना एहतिसाब कीजिए इसी छोटे से फरमान की रोशनी में। क्या नबी से मोहब्बत हम इस कदर करते हैं कि हमारे वालिदैन से भी ज्यादा हमें नबी से मोहब्बत हो, हमारे बच्चों से भी ज्यादा हमें नबी से मोहब्बत हो, तमाम दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ताल्लुकदारों से, अहबाब से ज्यादा हमें नबी से मोहब्बत है? अगर इसका जवाब मुस्बत मिलता है तो अमली तौर पर इसका मुजाहरा कीजिए। अमली तौर पर देखिए कि क्या मैं अमली तौर पर साबित कर सकता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं कि जो मुझे अपने वालिदैन से, औलाद से और तमाम दोस्तों से ज्यादा महबूब मेरे नबी हैं। अब जरा देखिए, दुनिया का मुशाहिदा कीजिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कितनी गुस्ताखाना जुमले लिखे जाते हैं, कसे जाते हैं, खाके बनाए जाते हैं, उनके खिलाफ दुश्मनाम दराजी की जाती है और उनके खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल की जाती है जो इंतहाई नाज़ेबा, गैर मुहज़्ज़ब, गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। क्या वही अल्फाज अगर मेरे वालिद के बारे में कहे जाए, वही अल्फाज मेरी माँ के बारे में कहे जाएं, वही अल्फाज मेरी औलाद के बारे में कहे जाएं, वही अल्फाज मेरे दोस्तों के बारे में कहे जाएं, क्या मुझे उतना ही गुस्सा आएगा जितना नबी के बारे में कहे हुए अल्फाज के बारे में आता है? ये मुवाजना है हमारा। अगर एक आदमी मेरे बाप को गाली देता है, वही आदमी मेरे नबी को गाली देता है, नफरत बराबर है, मैं कामिल मोमिन नहीं हूं। एक आदमी मेरी मां को गाली देता है और वही आदमी नबी को गाली देता है, नफरत बराबर है, कामिल ईमान नहीं है। फिर तो मेरा मकाम, मेरे नजदीक मेरी मां का मकाम और मेरे नबी का मकाम बराबर है, मेरे नजदीक मेरे वालिद का मकाम और नबी का मकाम बराबर है, फिर तो कोई फर्क ना होगा। ये ईमान नहीं है। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। मुहद्दिसीन ने फरमाया कामिल मोमिन, यानी कि कामिल ईमान वाला। इससे मुराद काफिर नहीं है, लेकिन ईमान का एक दर्जा है, उस मियार तक इंसान नहीं पहुंच सकता। हत्ता अकून अहब्बा इलैहि, यहां तक कि मुझे उससे ज्यादा महबूब हो। किससे? मिन वालिदिही, अपने वालिदैन से, व वालिदिही, अपने औलाद से, वन्नास अजमाइन, और तमाम लोगों से। तो मेरे दोस्तों, अभी हालिया वाकया 3-4 दिन, मंगल के दिन जो वाकया हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप हजरात ने सुना, देखा, कितना अफसोसनाक कि एक तरफ तौहीन रिसालत के मुजरिमीन मौजूद हैं, दूसरी तरफ
तौहीन रिसालत के उन मुजरिमीन के खिलाफ दावा करने वाले मौजूद हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जज साहब ने उन मुजरिमीन के हक में फैसला सुना दिया। कितने अफसोस की बात है कि उस तरफ उनका पलड़ा झुक गया, उनके फैसले से यूं लगा मुसलमानों को कि यह फैसला मुजरिमीन के खिलाफ हुआ है, मुसलमानों के हक में नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? यकीनन वो जज साहब भी मुसलमान हैं, क्योंकि वो मुसलमानों की अदालत के बड़े हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि हम मुसलमान मुल्क में रहते हुए नबी की हुर्मत का केस लड़ें? ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह के रसूल ने तो नबी की अपनी तौहीन करने वाले को कत्ल करने का हुक्म दिया। यहां तक कि अकबर बादशाह एक कम्युनिस्ट किस्म का आदमी था, गंदा आदमी था, जहरी तौर पर मुसलमान था। उसके जमाने में भी, हालांकि उसका दीन भी अपना था, उसकी शरीयत भी अपनी थी, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, उसके उलमा भी अपने थे, वो दीन से इस कदर फिर चुका था, लेकिन उसके अंदर इतनी जुर्रत ना हुई कि वो नबी की तौहीन करने वाले शख्स को माफ कर सके। वो सरेआम फांसी दिया करता था। वो इतना गंदा इंसान होने के बावजूद भी, जो दीन से मुकम्मल तौर पर एक तरफ उसने अपना रुख इख्तियार कर लिया था। आज के ज़माने का मुसलमान और मुसलमानों के सरबराह, क्या उनसे हम ये भी तवक्को नहीं रख सकते कि वो नबी मुकर्रम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना कोई इक़दाम उठाएंगे? और वहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसमें वो आप उसको पढ़ें, आपको हैरानगी होगी। उसमें ये लिखा गया है कि कुछ जाहिल किस्म के लोग नबी की अजमत पे कुर्बान हो जाते हैं, नबी के ऊपर जान देने वाले बन जाते हैं, जाहिल किस्म के लोग। ये नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी नबी पे जान नहीं दे सकता, उसका मतलब तो ये हुआ। ये नहीं कि नबी पे जान कुर्बान करना के लिए जरूरी है कि आप जाहिल हों, आप अनपढ़ हों। अगर आपके अंदर तालीम होगी तो आप फिर मसलहत का शिकार हो जाएंगे। उनका तो ये मकसद बन रहा था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। दीन पे जान देने के लिए एक ही चीज जरूरी है कि जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत मौजूद है, वो नबी पे जान देना भी जानता है, नबी के लिए जान लेना भी जानता है। उसका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं, कौमियत से कोई ताल्लुक नहीं, इलाक़ियत से कोई ताल्लुक नहीं। उसके दिल में ईमान की रत्ती भी होगी तो वो अपने नबी की हुर्मत पे कुर्बान भी होगा और दूसरों को जान लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, नामूस और उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए हमें अपने तन, अपना धन और अपना मन, अपनी जान तक कुर्बान करने का जज्बा हमारे अंदर अल्लाह ताला नसीब फरमाए। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत में और नबी की मोहब्बत में कुर्बान करने होने की भी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।